فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جس مقصد کے لیے یہاں پر آپ حاضر ہوئے ہیں وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جائیں، ان کا ذکر کیا جائے۔ تمام حضرات مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چند اشعار حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، 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 ارے نبی کے ساتھ ہے روضہ میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روضہ میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، اور رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک، رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک، رسولوں اور سارے انبیاء کے بعد میں بے شک، ہے سب سے مرتبہ اونچا میرے صدیق اکبر کا، ہے سب سے مرتبہ اونچا میرے صدیق اکبر کا، اور عمر فاروق عثمان غنی حیدر علی سے بھی، عمر فاروق عثمان غنی حیدر علی سے بھی، مقام و مرتبہ بالا میرے صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ بالا میرے صدیق اکبر کا، اور جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی، تو نمبر پہلا ہی آیا میرے صدیق اکبر کا، تو نمبر پہلا ہی آیا میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا۔ تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حضرات، جو ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے آیت کریمہ کی 30ویں پاری کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اور دور رکھا جائے گا عذاب سے، جہنم سے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ ستھرا ہو، اپنا مال خرچ کرتا ہے کہ ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے، سب سے جو بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یعنی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو غلامی میں پایا، اور حضرت بلال کے اوپر ظلم و ستم دیکھے، تو آپ نے حضرت بلال کو بڑی بھاری قیمت پر خرید لیا، بڑی بھاری قیمت پر حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر نے خریدا۔ تو کفار بڑے حیران ہوئے کہ آخر بلال میں ایسی کیا چیز ہے کہ صدیق نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بھاری قیمت پر کیوں خریدا؟ شاید ہے کہ بلال کا حضرت صدیق اکبر پر کوئی احسان ہے، جو اس احسان کا بدلہ حضرت صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر چکایا ہے۔ تو یہ بات غلط تھی، کیونکہ صدیق اکبر پر کوئی احسان نہیں ہے حضرت بلال کا، حضرت بلال کا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے صاف ظاہر فرما دیا، کیا فرمایا؟ کہ اور دور رکھا جائے گا جہنم سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ کون ہے سب سے بڑا پرہیزگار امت محمدیہ میں؟ صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں، یعنی صدیق اکبر پر حضرت بلال کا احسان نہیں ہے، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا، حضرت بلال کو خرید۔ تو حضرت بلال کے لیے حضرت صدیق اکبر نے خریدا، تو بڑا تعجب ہوا، بڑا تعجب ہوا کفار کو۔ تو کفار کے لیے جب یہ جواب ملا قرآن پاک میں، اللہ نے فرما دیا کہ صدیق پر بلال کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدیق اکبر نے یہ کام کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی شان ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، حالانکہ ملاقاتیں تو روزانہ ہوتی رہتی تھیں، لیکن ایک دن ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا اور مسکرا دیے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے مسکرائے۔ حضرت علی نے کہا اے بھائی صدیق، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ تو صدیق اکبر نے کہا اے علی، مجھے آقا کی بات یاد آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا حضور نے کہ جس کے لیے علی جنت کی ٹکٹ دیں گے، جنت کی اجازت دیں گے، وہی جنت میں داخل ہوگا، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر نے کہا اے علی، آپ کیوں مسکرائے؟ آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بھائی صدیق، مجھے بھی حضور کی ایک بات یاد آ گئی، مجھے بھی حضور کی ایک بات یاد آئی۔ کہا کیا بات یاد آئی؟ کہا ایک مرتبہ مجھ سے بھی حضور نے کہا تھا اے علی، جنت کی ٹکٹ اس کو ہی دینا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہے، جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہے۔ صدیق کے حضرت ابوبکر صدیق کے گستاخ کو جنت کی ٹکٹ مت دینا، گستاخ صدیق جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے شیعہ لوگ بھی بہت بیان کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن آدھی بیان کرتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کے لیے کہا کہ علی جنت کی ٹکٹ بانٹیں گے میدان محشر میں،
جنت کی ٹکٹ بانٹیں گے، لیکن اس کے آگے بیان نہیں کرتے وہ، اس کے آگے تو سنی بیان کرتے ہیں، اس کے آگے، کیونکہ پوری حدیث بیان کرنا یہ محبت والوں کا کام ہے، آدھی ادھوری نہیں۔ حضرات محترم، تو بہت بڑی شان ہے حضرت صدیق اکبر کی، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو کفار نے بڑا تعجب کیا کہ آخر صدیق اکبر نے اتنے بھاری بھرکم مال میں جو ہے حضرت بلال کو کیوں خریدا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صدیق نے کام کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت مومن حج کرتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، پھر وہ فحاشی سے دور رہتا ہے، اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد جیسے کہ اس کے لیے اس کی ماں نے جنا تھا تو وہ گناہوں سے پاک تھا، اس طریقے سے وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، ایک انسان کعبے کو دیکھنے والا، ایک انسان حج کرنے جاتا ہے جو کعبے کو دیکھتا ہے، کعبے کی زیارت کرتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو سوچو، کعبہ دیکھنے والے کا مرتبہ یہ ہو جاتا ہے، تو جس نے کعبے کے کعبے کو دیکھا ہو تو اس کی شان کا عالم کیا ہو؟ جس نے کعبے کے کعبے کو دیکھا ہو، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے والا نمازی ہوتا ہے، حج کرنے والا حاجی ہوتا ہے، اور جہاد کرنے والا غازی کہلاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا، گردن کو کٹانے والا شہید کہلاتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تب سے میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے میں دیندار پایا، یعنی دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے پایا، اور میں نے دیکھا کہ میرے بچپنے سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا، اللہ اکبر۔ تو سوچو، صدیق اکبر نے حضور کی کتنی مرتبہ زیارت کی ہوگی، کتنی مرتبہ زیارت کی ہوگی صدیق اکبر نے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، بڑی شان ہے صدیق اکبر کی۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو ایک آواز آ رہی تھی، احد احد کی آواز آ رہی تھی، محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی، کلمہ طیبہ کی آواز آ رہی تھی، اور ایک مومن کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے آواز سنی اور آپ تڑپ گئے، آپ مچل گئے کہ آخر یہ کون ہے؟ میرے حضور کا نام لینے والا ہے کون؟ میرے حضور کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ آواز کی طرف کو گئے تو دیکھا کہ امیہ کافر مکار حضرت بلال کو جو ہے لٹا کر کے ان کی پیٹھ پر ایک کانٹے دار چھڑی سے اس کو جو ہے اللہ اکبر جنبش دے رہا ہے، اور وہ مار رہا ہے، ستا رہا ہے، حضرت بلال کو ستا رہا ہے۔ لیکن حضرت بلال کی زبان سے یہی نکلتا ہے، اے امیہ تو میری جسم کی بوٹی الگ کر دے، لیکن میری زبان سے یہی نکلے گا، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑنے والا، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑنے والا، میں آقا کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو میری جسم کی بوٹی الگ کر دے، خون نکال دے، کچھ بھی کرے، لیکن میں حضور کا دامن نہیں چھوڑنے والا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر اکیلے میں حضرت بلال کے قریب گئے اور کہا کہ اے بلال، حضور کا نام لیتا ہے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چھپائے رکھ، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھ ان مکاروں سے، ان کافروں سے، تاکہ یہ تکلیف تجھ کو نہ دیں، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت بلال نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ایمان کو چھپا کے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں، لیکن عشق والوں کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے، عشق والوں کے مرتبے کچھ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تانوں کو ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے، ایمان کو پھر ظاہر کر دیا۔ امیہ بن خلف پھر مار رہا تھا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ پھر رونے کی آواز آ رہی ہے، پھر حضور کا نام پکار رہا ہے، احد احد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر چلے صدیق اکبر حضرت بلال کے قریب، کہا بلال، میں نے کہا تھا اپنے ایمان کو چھپائے رکھو،
ابھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اور حضور نے بھی ہمارے کہا ہے کہ اپنے ایمان کو بھی چھپا کے رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے کہا میں کوشش تو بہت کرتا ہوں، وعدہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا حضور کا نام بغیر لیے۔ اللہ اکبر۔ میں حضور کا نام میری زبان میں آ ہی جاتا ہے، اور دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں حضرات محترم حضرت صدیق اکبر صدیق اکبر نے کہا اے بلال پھر وعدہ کرو، اور وعدہ یہ کرو کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو گے، اپنے ایمان کی کسی کے لیے بتاؤ گے نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا، پھر جو ہے احد کی پکاریں آ رہی تھیں، پھر امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے رہا تھا، پھر مار رہا تھا۔ صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک غلام ہے، آپ کا امتی ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کا نام لیوا ہے، وہ غلام جس کا نام بلال ہے، اور اس کو امیہ کی وہ غلامی میں ہے، وہ ستاتا ہے، وہ مارتا ہے، بلال اپنے ایمان کو چھپاتا نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ حضور نے کہا بتائیے کیا کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ اس کو خرید لیا جائے، کیوں نہ اس کو خرید لیا جائے؟ تو حضور نے کہا صدیق جب خریدنے جانا تو اس میں قیمت میری بھی شامل کر لینا۔ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صدیق اکبر سے حضور نے کیا کہا؟ اے صدیق جب بلال کو خریدنے جاؤ تو اس میں قیمت رقم کچھ میری بھی شامل کر لینا۔ بلال وہ ہستی ہیں جن کو خریدنے کے لیے حضور اپنی قیمت کو شامل کر رہے ہیں۔ بلال، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پھر امیہ مار رہا ہے حضرت بلال کے لیے، اور آپ گئے امیہ کے پاس میں، کہا کہ کیوں مارتا ہے بلال کے لیے، کیوں ستاتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو، کیوں میرے حضور کے غلام کو مارتا ہے، کیوں ستاتا ہے، کیوں تکلیف دیتا ہے؟ کہا کہ اتنا ہی درد ہے اگر تمہیں، اے صدیق اتنا ہی درد ہے تو خرید کو نہیں لیتے اس غلام کے لیے؟ کہا بتائیے کتنی قیمت ہے اس غلام کی، کتنی قیمت ہے؟ کہا آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ صدیق اکبر سے کہا امیہ نے کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ میرے پاس میں غلام ہے، اس کے بدلے میں بہت خوبصورت غلام ہے، بہت حسین و جمیل ہے، میں اس کے بدلے میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ غلام کو بلایا گیا، غلام آ گیا، کہا کہ یہ غلام ہے۔ امیہ نے دیکھا کہ اور وہ فدا ہو گیا، بہت خوبصورت غلام تھا، کہا کہ اس کے بدلے میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ امیہ کی نیت بدل گئی۔ امیہ نے کہا صدیق اکبر سے اے صدیق میں اس کے بدلے میں کچھ اور بھی لینا چاہتا ہوں، کچھ اور بھی رقم لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کچھ اور بھی اشرفیاں اس کے ساتھ میں دیں، اور وہ دیکھنے میں بظاہر کالے حضرت بلال کو لے کر کے ساتھ اور چلنے لگے۔ امیہ نے دیکھا اور وہ ہنسنے لگا، امیہ نے دیکھا اور وہ ہنسنے لگا، اور جو دانت پھاڑنے لگا اور ہنستے ہنستے کہنے لگا اے ابو بکر تم نے آج سودا میں بہت گھاٹا کیا، بہت گھاٹا کھایا تم نے سودا میں آج۔ میں نے دیکھا مکہ کے اندر تم نے کبھی کسی تجارت میں گھاٹا نہیں کھایا جتنا کہ آج گھاٹا کھایا ہے۔ کہا کہ کیا گھاٹا؟ کہا کہ گورا غلام دے کر کے جا رہے ہو، اور اشرفیہ بھی دے کر کے جا رہے ہو، اور کالا کلوٹا غلام جو کسی کام کا نہیں ہے اس کو لے کر کے جا رہے ہو۔ تو صدیق اکبر نے کہا امیہ سن، جس غلام کو میں نے دیا ہے تجھے، بظاہر اس کی چمڑی خوبصورت ہے لیکن دل اس کا کالا ہے، یعنی اس کے لیے ایمان نہیں ہے ابھی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے ابھی، اور میں بظاہر جس کو لے جا رہا ہوں تو صرف اس کی چمڑی دے کر آئے نا، میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں، اس دل میں میرے حضور کی محبت ہے، اس دل میں میرے حضور کی محبت ہے، بھلا میں اس کو کیوں نہ خریدوں، بھلا میں اس گھاٹے میں، تو کہتا میں گھاٹے میں ہو گیا، نہیں میں گھاٹے میں نہیں ہوا ہوں، بلکہ آج میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے، آج میں نے بہت بہترین سودا کیا ہے۔ حضرت بلال کو ساتھ میں لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر حضرت بلال کی نگاہ پڑی، دیکھا قدموں میں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ بلال بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد میں حضور نے اپنے پیارے غلام حضرت بلال کے لیے گلے سے لگا لیا، سبحان اللہ، اور گلے سے لگایا، حضور زار و قطار رونے لگے، حضرت بلال بھی رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رو لیے اور محبت کی باتیں ہو گئیں، اور ہونے کے بعد میں حضور نے کہا صدیق ابو بکر میں نے کہا تھا نا میری قیمت بھی بلا لینا اس میں،
میری قیمت بھی جب خریدنے جاؤ تو اس میں داخل کر لینا، میری قیمت بھی کچھ ملا لینا، آپ نے نہیں کیا۔ تو صدیق کا کیا جملہ تھا، صدیق کی شان سنو، صدیق کی شان، حضرت صدیق کی شان کیا شان ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھی آپ کا ہی ہوں، میں غلام آپ کا ہی ہوں، اور میرے پاس جو مال و دولت ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے، تو میں کیا لیتا آپ سے، سب کچھ تو یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے دیا ہوا، آپ سے کیا لیتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا، تقریباً 40 مسلمان ہو گئے، تقریباً قریب 40 مکمل نہیں ہوئے تھے، 40 سے کم ہی تھے اس وقت۔ حضرت عمر بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اب ہم کب تک اپنے اسلام کو چھپائیں گے، اپنے ایمان کو کب تک جو ہے چھپائیں گے ان کافروں کے سامنے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج مسجد حرام میں جا کر کے ہم کھلم کھلا اعلان کریں گے، اور ہم اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہے اعلان کریں گے، اور ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، ہم خطبہ پڑھیں گے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کافی سمجھایا، لیکن صدیق اکبر نے کہا، رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ ہم تمام ہی جائیں اور جو ہے اسلام کا اعلان کریں، اور آپ کی جو ہے اللہ اکبر حضرات محترم حضرت صدیق اکبر کی زیادہ گزارش پر حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے ساتھ میں، اور تمام ہی جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے 40 کے قریب، آپ تمام ہی مل کر کے مسجد حرام میں آئے۔ مسجد حرام یعنی کعبہ شریف ہے جہاں پر، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا۔ اسلام میں جو پہلا خطبہ دیا گیا ہے وہ صدیق اکبر نے دیا ہے۔ سب سے پہلا خطبہ جو دیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا ہے۔ پہلا خطبہ پڑھا، اور پھر پہلے خطبے میں اسلام کی تعریف بیان کی، کہا کہ اس بتوں کو چھوڑو، یہ بت پرستی چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، اور حضور کی غلامی اختیار کر لو، حضور کی غلامی میں آ جاؤ، امت میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کفار نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں بھڑک گئے۔ اور اسی دن ایک بات بتاؤں، اسی دن حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ایمان لائے تھے، اسی دن لائے تھے ایمان، یہ واقعہ ہونے کے بعد شاید ایمان لائے تھے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا، کفار آپ پر ٹوٹ پڑے۔ کفار، مسلمان صرف 40 مکہ کے اندر اور 40 سے کم ہی تھے، کفار آپ پر ٹوٹ پڑے۔ بہت مار کھائی صدیق اکبر نے، اور مارا بھی صدیق اکبر نے کافی لوگوں کو، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لہو لہان ہو گئے، پورے خون میں لہو لہان ہوئے، اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہوئے تو آپ کے قبیلے والے لوگ آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے صدیق اکبر کے گھر لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں لوگوں نے سوچا کہ شاید اب اسی جو ہے وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی وفات ہو جائے گی، آپ کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ کافی چوٹیں کھائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، لوگوں نے سوچا کہ اب صدیق اکبر کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر آپ کے قبیلے والے، آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد حرام میں آئے، اور آنے کے بعد میں اعلان کیا کہ اگر ہمارے ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ہم ان لوگوں کو نہیں بخشیں گے جن لوگوں نے ابو بکر صدیق کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ بات ہو گئی، اور ہونے کے بعد میں پھر دوبارہ وہ چلے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کو کافی ٹائم کے بعد میں، کافی وقت کے بعد میں ہوش آیا۔ جب ہوش آیا صدیق اکبر کو تو پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلا جملہ نکلا، میرے حضور کیسے؟ جب ہوش آیا صدیق اکبر کو، ہمیں ہوش آتا ہے، ہماری نیند سے آنکھیں کھلتی ہیں، وہاں تو پورا جسم لہو لہان ہے، خون سے بہہ رہا ہے، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کیا مانگتا ہے؟ پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، باپ کو یاد کرتا ہے، ماں کو یاد کرتا ہے، بچے کدھر ہیں اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن نہیں، صدیق نے یاد کیا تو کس کو کیا؟ اپنے آقا کو کیا۔ کہا میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے دیکھا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں کس کا ایس ایم ایس آیا، لیکن واہر صدیق آپ کی شان کیا شان ہے، کیا محبت ہے، محبت کا کمال، محبت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، پہلی بات تو جو ہوش آیا تو کہا کہ میرے حضور کا کیا حال ہے؟ تو جو قبیلے والے تھے آپ کے، انہوں نے کہا ہاں میں نے اٹھا کر لائی یہاں پر،
ان لوگوں سے بچا کر کے لائے، اور پھر جن کی وجہ سے، جن کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے، یعنی حضور کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ابو بکر کے لیے تکلیف ہوئی ہے، لوگوں نے اتنا ستایا ہے، اتنا مارا پیٹا ہے، لیکن پھر بھی جب ہوش آتا ہے تو پھر بھی انہی کا نام لیتے ہو، انہی کو پکارتے ہو۔ لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، آپ کے قبیلے والے آپ کے لیے آپ کے گھر میں چھوڑ کر کے چلے گئے، آپ کی والدہ تھیں، اور لوگ کہہ گئے کہ جب یہ صحیح طریقے سے ہوش میں صحیح طریقے سے آ جائیں اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دینا۔ آپ کی والدہ ام خیر، حضرت ام خیر، آپ کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ اس کے بعد میں آپ کی والدہ نے کھانا تیار کیا اور کھانا پھر ابو بکر کے پاس میں لائیں، اور لانے کے بعد کہا ابو بکر کھانا کھا لیجئے، کھانا کھا لو۔ ابو بکر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ حضور کو نہ دیکھ لوں، میں اس وقت تک کھانا کا نوالا اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں۔ یہ حضور کے غلام کی، صدیق اکبر کی شان ہے۔ کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے بہت اصرار کیا لیکن لقمہ نہیں کھایا۔ کہا میرے حضور کیسے، پہلے بتائیے میرے حضور کا حال کیا ہے، کیونکہ حضور کو بھی بہت ستایا تھا، کفار نے بہت ستایا تھا حضور کے لیے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں کہاں تلاش کروں حضور کے لیے، تو کہا کہ وہ ہے نا ام جمیل، عمر کی بہن، حضرت عمر کی بہن اس وقت ایمان لے آئی تھیں، تو کہا کہ وہ ہے نا ان سے معلوم کرو جا کر کے حضور کہاں ہیں اور کیا حال ہے حضور کا۔ آپ گئیں، جب لوگ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، کم ہو گیا، تو آپ گئیں وہاں پر، کہا کہ حضور کہاں ہیں، تو آپ نے ام جمیل نے بتایا نہیں کہ حضور کہاں ہیں، تو کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں، کہا کہ صدیق نے پوچھنے کے لیے کہا ہے، ابو بکر نے کہا ہے۔ تو کہا کہ صدیق کیسے ہیں، کہا کہ حالت زیادہ خراب ہے، بے ہوشی سے ابھی ہوش آیا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں دیکھنے کے لیے۔ تو ام جمیل بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف لائیں اور پھر ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، اور پھر ابو بکر کا حال دیکھنے کے بعد میں ام جمیل کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس جو ہے شدت کے ساتھ میں خون نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا، بہت تکلیف دی تھی کفار نے آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ام جمیل سے کہا کہ یہ بتائیے کہ میرے حضور کیسے ہیں، میرے حضور ہیں کہاں، کہاں ہیں حضور؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو ام جمیل نے کہا کہ اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں، اس وقت کفر کی حالت میں تھیں، وہ ایمان نہیں لائی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ اماں ایمان نہیں لائی تھیں۔ تو کہا کہ وہ کچھ نہیں کہیں گی، آپ بتائیے کہ حضور کہاں ہیں؟ تو حضرت ام جمیل نے بتایا کہ حضور فلاں صحابی کے گھر میں ہیں، فلاں صحابی کے گھر میں ہیں۔ کہ اچھا۔ اس کے بعد میں حضور نے والدہ سے کہا کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، کافی وقت ہو گیا، اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ آپ کے لیے ساتھ میں لے کر کے حضور کے پاس میں تشریف لے گئیں، حضور کے قریب گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا اور صدیق نے حضور کو دیکھا تو اللہ اکبر، حضور نے حضرت صدیق اکبر کو گلے لگا لیا، اور حضور زار و قطار آنسو بہانے لگے اور رونے لگے، صدیق اکبر کے رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ ہے حضرت صدیق اکبر کی حضور سے محبت، حضور کی محبت، کتنی محبت تھی حضور کی حضرت صدیق اکبر کے دل میں کہ جب تک کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں جب تک کہ حضور کو دیکھ لوں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی حضور کی محبت میں اگر خامی ہے، اگر کمی ہے، تو سب کچھ کیا کا دھرا رہ جائے گا۔ حضور کی محبت ہونا چاہیے، حضور کی محبت، اور ویسی محبت جو ہمارے اسلاف نے کی، جو ہمارے بڑوں نے کی، ویسی محبت ہونی چاہیے۔ صرف زبانی نعرے نہیں، محبت کا نام یہی ہے کہ حضور کے طریقے پر چلنا، حضور کے طریقے پر چلنا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کے انتقال کا، وفات پاک کا وقت قریب آیا، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلانے کے بعد میں کہا اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے تو مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا۔ حضرت علی سے کہا ابو بکر صدیق نے کہ مجھے غسل اپنے ہاتھوں سے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اے علی، تم نے ان ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے،
تم نے ان ہاتھوں سے میرے آقا کو غسل دیا ہے، اس لیے میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ بیماری کی حالت میں تھے میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے پوچھا عائشہ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے لیے کتنے کپڑے دیے گئے، کفن کے لیے کتنے کپڑے دیے گئے؟ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن کے کپڑوں میں بھی حضور کی برابری کر رہے ہیں، یعنی حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ برابری تو کہنا یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ جیسے میرے محبوب کے کپڑے تھے جتنے اتنے ہی ہونے چاہیے۔ یہ عاشق کی محبت ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا حضور کے لیے 3 کپڑے دیے گئے تھے، 3 کپڑے، تو آپ نے کہا یہ میرے 2 کپڑے ہیں پرانے ہیں، ان کو دھو کر کے یہ کفن کے لیے تیاری کرو، اور 1 کپڑا میرا خرید کر کے لاؤ، 3 کپڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ نے کہا ابا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المصطفیٰ ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، آپ کے لیے پرانے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ تو آپ نے کہا کہ انتقال کے بعد والے انسان سے بہتر ہے کہ زندوں کو کپڑے پہنا دیے جائیں۔ یہ انکساری تھی، یہ عاجزی تھی حضرت بکر صدیق کی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی! لیکن ہمیں صرف اپنا ہی خیال ہوتا ہے، غریبوں کا خیال نہیں ہوتا۔ جس نے محتاجوں کا، غریبوں کا انتقال کے وقت، وصال کے وقت خیال کیا، اور پھر وصال سے پہلے حضرت علی سے کہا ابوبکر صدیق نے جب میرا وصال ہو جائے تو آپ میرے جنازے کو حضور کے روضے کے قریب لے جانا، حضور کے روضے کے قریب لے جانا، اور پھر لے جانے کے بعد میں وہاں پر جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ابوبکر آپ کے قریب میں دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کے قریب میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو دفن کر دیا جائے، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ صدیق اکبر نے حضرت علی سے کہا، اور پھر جب صدیق اکبر نے یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر کا یہ ایمان تھا کہ حضور زندہ ہیں، ورنہ صدیق اکبر کیوں کہتے کہ اس طریقے سے روزے کے پاس میں جا کر کے کہنا۔ اور پھر حضرت علی نے بھی کچھ نہیں کہا، حضرت علی نے کہہ دیا ٹھیک ہے ایسا آپ نے کہا ویسے ہی کیا جائے گا۔ حضرت علی کا اگر یہ ایمان ہوتا کہ صدیق بھائی صدیق آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، حضور تو وصال فرما چکے ہیں، وہاں پر جواب کون دے گا؟ لیکن حضرت علی کا بھی یہ ایمان تھا کہ حضور زندہ ہیں، حضرت علی کا بھی ایمان تھا، حضرت صدیق اکبر کا بھی ایمان تھا کہ حضور زندہ ہیں، تبھی تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی عرضی پیش کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد میں آپ کا جنازہ تیار کر کے غسل دینے کے بعد میں، کفن پہنانے کے بعد میں تیار کر کے حضور کے روضے کے قریب میں لے جایا گیا، دروازے کے باہر رکھ دیا گیا، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کو غلام صدیق اکبر یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو آپ کے روضے کے قریب میں، آپ کے پہلو میں صدیق اکبر کو دفن کر دیا جائے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر عام مسلمانوں کو قبرستان دفن کر دیا جائے۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور کھلنے کے بعد میں آواز آئی اندر سے، آواز بھی آئی، آواز آئی اندر سے محبوب کو محبوب سے ملا دو، محب کو محبوب سے ملا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بکر صدیق کو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق شروع سے لے کے آخر تک، بلکہ یہیں تک نہیں قیامت تک ہی حضور کے ساتھ میں رہیں گے، قیامت تک۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں قبر سے اٹھوں گا تو ایک طرف میرے صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب میدان محشر میں جاؤں گا تو اٹھیں گے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہت بڑی شان ہے صدیق اکبر کی، ابو بکر صدیق۔ آپ جب بھی، میں مختصر کر رہا ہوں بس، انشاءاللہ جو فاتحہ بھی ہوگی ٹائم ہو جائے گا، 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا مکمل، تو انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ آپ کے لیے متقیوں کا امام کہہ کر کے قرآن نے پکارا ہے، متقیوں کے جتنے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کا امام حضرت صدیق اکبر کو کہہ کر کے قرآن نے پکارا ہے۔ اللہ نے اس قرآن پاک میں کہ فرمایا نا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي اتقى یعنی متقیوں کا سردار، بڑا متقی، جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، بہت بڑا متقی ہے،
بہت بڑا کہہ کر کے قرآن نے صدیق اکبر کو پکارا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ بارہا خطبہ میں ایک بات کہتے تھے، جب بھی آپ خطبہ پڑھتے تھے تو بارہا آپ ایک بات کیا کرتے تھے، اے لوگو، وہ بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے اپنے بڑے بڑے محل بنائے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑے بڑے گھر بنائے، عالی شان محل بنائے، عالی شان عمارتیں بنائیں، اور بڑی بڑی سواریوں میں جنہوں نے سفر کیے، بڑے لطف لطیف کھانے کھائے انہوں نے، وہ بادشاہ کہاں گئے؟ آج وہ بادشاہ مٹی میں دفن ہیں، آج وہ بادشاہ مٹی تلے دفن ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، ان کو پکارنے والا کوئی نہیں، ان کے گھر والوں میں سے ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اے لوگو، ٹائم بہت کم ہے، آخرت کی تیاری کرو، ٹائم بہت کم ہے۔ جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا بھول چکی ہے، ویسے لوگ تمہیں بھول جائیں گے، یاد نہیں کریں گے، کیونکہ یاد وہی رہتا ہے، وہ یاد وہی رہتا ہے جو اللہ رسول کا ذکر کر کے اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ بلکہ انسان کو صرف یہ کرنا ہے کہ متقی بن جائے، گناہوں کو چھوڑ کر کے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے نیکی کی طرف آ جائے، ورنہ پھر اللہ کا کام ہے وہ کتنا بڑا نام اونچا کر دے، وہ اللہ کا کام ہے کہاں تک اس کا نام روشن کرے۔ ورنہ دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے بادشاہ، دنیا دار، دنیا کی حکومتیں حاصل کرنے والے، ان کی قبروں کا بھی نشان نہیں، وہ کہاں گئی، ان کا نسب معلوم نہیں، ان کو لوگ یاد بھی نہیں کرتے، خیر سے عبرت کے طور پر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں اللہ والوں کے لیے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، اور صرف یاد ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی مزاروں پر پھول بھی چڑھاتی ہے۔ دیکھ لیں آج غریب نواز کے لیے، آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے غریب نواز کے لیے۔ کیوں یاد کر رہی ہے؟ کس وجہ سے یاد کر رہی ہے؟ کوئی دنیا پر انہوں نے ظاہری حکومت قائم کی تھی کہ بادشاہ بنے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ پروردگار عالم کا ڈر اور حضور کی محبت رکھتے تھے، وہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ ہم ابھی بھرپور طریقے سے دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، بھرپور طریقے سے، جس طریقے سے راسخ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے مطابق ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر بارہا یہ خطبے میں کہتے تھے، اے لوگو، ٹائم بہت کم ہے، جتنا جلدی ہو سکے آخرت کی تیاری کرو، ورنہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور پھر ہمیں جانا پڑے، اور جانا پڑے گا ہمارے لیے۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ والوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔